بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دو نوجوان حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے، پھر ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہے وہ شخص۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا، کیا کیا ہے؟ اس شخص نے، وہ کہنے لگے، امیر المومنین، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا اور باز نہیں آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر پر لگا اور موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا، موت ہے اس کی سزا، فیصلہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اور فیصلہ بھی ایسا اٹل کہ جس پر کوئی بحث و مباحثے کی بھی گنجائش نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک جانتا ہو اور اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بعد کی بات تھی، چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ یہ 10 درہم کی ادھار یا زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ نہیں تھا۔ یہاں ایک گردن دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا تھا، اور کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر شخص کی سفارش کے لیے ہی کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرت میں ڈال رکھا تھا کہ اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس کر دیا جائے۔ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رہ جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ اس صورتحال میں سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، کوئی تم میں سے ہے جو اس کی ضمانت دے؟ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اٹل فیصلہ سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر کس بات کی ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ حضرت نے پھر فیصلہ فرمایا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں نہ لوٹ کر آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے جواب دیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر رخصت ہو گیا، کچھ ضروری تیاریاں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے۔ چنانچہ 3 راتوں کے بعد عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامع کی منادی بھر گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟ مجھے کوئی پتہ نہیں اے امیر المومنین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر جواب دیا اور آسمان کی طرف دیکھا جدھر سورج ڈوبنے کی تیاری میں معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی، ساتھ ہی مجمع نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ پانی کا نام و نشان، میں قتل کر دی جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدے کا ایفا بھی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روک کر کے پوچھا، اے ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دے دی تھی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھ گئی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے سے توقف کیا اور پھر ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا، کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے عفو اور درگزار ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور آنسو ان کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے نیچے گر رہے تھے۔ اس قسم کے متعدد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔